السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قسط 4 کا آخری مکالمہ۔ میں نے اپنے کیس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے وکیل سے کہا ایک پٹیشن چیف جسٹس ہائی کورٹ میں بھی دائر کر دیں۔ میں وہاں بھی لڑکی کے بیان کروانا چاہتا ہوں۔ پٹیشن دائر ہو گئی اور 3 دن بعد ہمارے چیف جسٹس کی عدالت میں پیشی تھی۔ اب ہم آگے قسط نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ سوموار کے دن ہم چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ہمارے ساتھ سردار حسنی اور اس کا بھائی تھا، جبکہ اب کی بار صرف اکیلا ماموں تھا۔ چیف جسٹس کی عدالت میں بیان دینے کے بعد چیف جسٹس نے لکھا کہ آپ مجسٹریٹ کے بیان اپنے علاقے کی عدالت میں دیں۔ میں نے پھر اپنے وکیل کے ذریعے چیف جسٹس کو استدعا کی کہ جناب عالی، علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں ہماری جان کو بہت خطرہ ہے، ہمارے مجسٹریٹ کے بیان بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہی لے لیے جائیں۔ تب چیف جسٹس صاحب نے اجازت دے دی اور 3 دن بعد ہماری پیشی پھر لاہور ہائی کورٹ میں ظفر اللہ خاکوانی چیف جسٹس کی عدالت میں مقرر ہو گئی تھی۔ اس دوران کچھ واقعات رونما ہوئے جنہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سردار حسنی کے بھائی نے مجھے بتایا کہ سردار حسنی کی بیوی نوابری سے لڑکی والوں کی ڈیلنگ چل رہی ہے۔ لڑکی والے کہتے ہیں 5 لاکھ روپیہ لے لو اور کسی طریقے لڑکی اور لڑکا ہمارے سپرد کر دیں۔ لڑکی والوں کے ارادے خطرناک تھے، لیکن جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ نوابری کے دیور نے یہ بات مجھے لاہور ہائی کورٹ میں چپکے سے بتا دی تھی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، میں ان لوگوں کے سر پہ اتنا بڑا کام کیا تھا اور یہ لوگ اب غداری کر رہے تھے۔ خیر، ان کی غداری سے پہلے ہی میں ذہن بدل چکا تھا اور ہائی کورٹ میں ہی ماموں سے بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ماموں بہت خوش ہوا اور پیار و دعائیں دینے لگا۔ ہائی کورٹ پیشی کے بعد میں نے سردار حسنی کو کہا ہم اب ماموں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ سردار حسنی نے کہا جیسے آپ کی مرضی، اگر میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا۔ اور ہم ماموں کے ساتھ لاہور ہی میں اسکیم موڑ پہ ماموں کے سالے کا کزن رہتا تھا، اس کے گھر چلے گئے۔ ماموں کے سالے کا کزن کا نام تھا میاں عدالت جویا۔ میاں عدالت بھلا مانس بندہ تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ ایک بیوی عارف والا کے ایک گاؤں میں رہتی تھی اور دوسری بیوی لاہور میں ہی رہ رہی تھی۔ میاں عدالت نے ہم کو جب دیکھا تو دوسرے دن اپنی بیوی بچوں کو لے کر دوسری بیوی کے پاس گاؤں آ گیا اور اس طرح پورا گھر ہمارے سپرد کر دیا۔ دوسری رات ماموں کے پاس ہمارے علاقے کے MP کا سالہ آ گیا۔ 4 آدمی تھے، معلوم نہیں کیا کام سے آئے تھے۔ وہ ایک کمرے میں سوئے اور صبح چلے گئے، لیکن رات کو بستر پہ 30 بور پسٹل چھوڑ گئے۔ میگزین میں 6 گولیاں تھیں۔ دوسرے دن ہماری ہائی کورٹ پیشی تھی اور ہم ماموں کے ساتھ ہائی کورٹ جانے لگے تو گھر سے باہر تھوڑی دور آئے تو ماموں نے کہا سانول، وہ تمہاری کیس فائل تو گھر میں رہ گئی ہے، جلدی سے اٹھا کے لے آؤ، ہم لوگ یہیں کھڑے ہیں۔ میں واپس آیا تو فائل ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری نظر 30 بور پسٹل پہ پڑ گئی۔ میں نے اٹھا کے چیک کیا۔ دل میں خیال آیا کہ چھپا لوں، مجھے کام دے گا۔ پھر خیال آیا کہ وہ لوگ جب سنبھالیں گے واپس آئیں گے اور شرمندہ ہونا پڑے گا۔ خیر، میں نے پسٹل نہیں اٹھایا اور فائل اٹھا کے چلا گیا۔ ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد ہم واپس آ گئے اور واقعی وہ لوگ پسٹل لینے آ گئے اور لے کے چلے گئے۔ ماموں ہمیں بہت تسلیاں دیتا کہ میں لڑکی واپس نہیں کروں گا۔ کبھی ہمارے سامنے سندھ میں فون لگا دیتے، کبھی بلوچستان میں فون لگا دیتے کہ میرے بھانجے نے کورٹ میرج کیا ہے اور لڑکا لڑکی آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ ہم سمجھتے رہے کہ ماموں ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن ماموں اندر سے منافق تھا، کیونکہ لڑکی دراصل ماموں کے سسرال والوں کی رشتہ دار تھی اور تبھی ماموں لڑکی والوں کی سائیڈ مار رہا تھا۔ ہائی کورٹ کے بیانات کے بعد ماموں اور ہم لاہور سے عارف والا آ گئے اور ماموں نے کہا کہ آپ کو کسی دوست کے پاس بٹھا دیتا ہوں۔ جب عارف والا سے ماموں ہمیں لے کر بہاول نگر جانے لگے تو میں اٹک گیا، ضد کر لی کہ ہم واپس اپنے شہر نہیں جائیں گے۔ میں نے ماموں کو صاف بول دیا کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں، آپ لڑکی واپس کر دو گے۔ ماموں
آپ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوں۔ ماں نے کہا، قرآن گواہ ہے، قرآن پاک ضامن لے لو، میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ خیر، ہم اپنے ضلع بہاول نگر میں ماموں کے سالے کے گھر آ گئے۔ 2 دن وہاں رہے اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تیسرے دن ماموں آیا اور ہمیں بہلا پھسلا کے لڑکی والے مان گئے ہیں کہ ہم رضامندی سے لڑکی رخصت کر دیں گے، اور لڑکی کے والدین فلاں ذمہ دار کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سونے بھی مان گئی اور میں بھی ٹوٹے دل کے ساتھ مان گیا کہ چلو جیسے خدا کی مرضی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ماموں نے کہا کہ میں ابھی لڑکی کو لے کر جاتا ہوں اور جب ضرورت پڑی تو آپ کی بلا لوں گا، اور ماموں سونی کو لے کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے سونی مجھے الگ کمرے میں ملی اور کہنے لگی، دلیر رہنا، ثابت قدم رہنا۔ میں رونے لگ گیا، نہ جانے کیوں زندگی میں پہلی بار بے اختیار آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ حالانکہ ماں اور باپ کی وفات پہ بھی میرے آنسو نہیں نکلے تھے، اور محبت جدا ہو رہی تھی تو آنسو نکل پڑے۔ ماموں کے سالے کی بیوی استانی تھی اور وہ بہت ہی نفیس و ملنسار عورت تھی۔ واللہ باخدا ایسی مخلص عورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ میری فیس بک لسٹ میں وہ ایڈ ہے اور میری یہ وہ سٹوری لازمی پڑھے گی۔ اس استانی نے مجھے بہت سہارا دیا، دلاسے دیے، اور اپنے گھر سے اپنی بہن کے گھر لے گئی۔ حالانکہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتی تھی، اسے علم تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، اور اس کا شوہر ماموں کا سالہ بھی دھوکے میں برابر کا شریک تھا۔ اس استانے کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ شاید اس کی کیا مجبوری تھی، ذمہ دار کے ڈیرے پہ جا کے لڑکی والے بدل کے کہ ابھی طلاق دیں اور لڑکے کو لے کر آئیں۔ وہ بہت بڑا پھڈا بن گیا، گولے چلنے تک کی بات آ گئی۔ لیکن یہ سب میرے ماموں کا ٹوپی ڈرامہ تھا، کیونکہ ماموں لڑکی والوں کے ساتھ مل گیا تھا اور ہمارے ساتھ بس رسمی طور پہ تھا۔ سونی نے ذمہ دار کے ڈیرے سے میرے بھائی کے موبائل سے مجھے کال کی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، میرے ماں باپ تو بدل گئے ہیں، لیکن آپ مجھے طلاق مت دینا۔ میں نے ہمیشہ آپ کی دلہن کا خواب دیکھا ہے اور کسی کی دلہن نہیں بن سکتی۔ یہ لوگ چاہے مجھے مار بھی ڈالیں، میں شوہر آپ کو ہی مانوں گی۔ دوسرے دن استانی مجھے اپنی بہن کے گھر سے اپنے گھر کے لے آئی اور مجھے 1000 روپے دیا کہ کوئی چیز کھا لیں اور روئیں مت، اللہ خیر کرے گا۔ لڑکی والے لڑکی لے کر اپنے گھر آ گئے اور ماموں نے چھوٹے ماموں کو بھیج کر مجھے اپنے گاؤں بلا لیا اور چھوٹے ماموں کے گھر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں 14 دن تک اس کمرے میں بند رہا۔ میرے بھائی بھی منافق نکلے اور میرے چچا تایا بھی منافق نکلے، یعنی سب رشتے بے وفا ہو گئے۔ 14 دن کے بعد ایک رات مجھ پہ لڑکی والوں نے قاتلانہ حملہ بھی کر دیا، لیکن اس وقت میرے پاس بھی چھوٹے ماموں کا پسٹل تھا، اور گاؤں میں رات کے وقت یعنی وہ لوگ میری طاق میں تھے۔ چھوٹا ماموں مجھے لے کر اسلام آباد چلا گیا۔ ہم 2 ماہ تک وہاں رہے۔ تب مجھے خبر ملی کہ سونی کو زبردستی خلع کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ تب میں اسلام آباد سے بھاگ کے بہاڑی آیا۔ وہاں میری منہ بولی خالہ رہتی تھی۔ خالہ کے بیٹے کو ساتھ لے کر میں نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی کہ 5 لوگ مجھ سے میری بیوی چھین کے لے گئے ہیں۔ 11 دن کی پیشی پڑی اور 11 دن کے بعد لڑکی کا والد اور بہنوئی پیش ہو گئے کہ لڑکی تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، لڑکی تو اسی کے پاس ہے۔ میرے منافق ماموں نے مجھے باندھ کے مروایا تھا کہ لڑکی کے بیانات کروا کے لڑکی واپس کر دی، اور عدالت کے کاغذوں میں لڑکی میرے پاس تھی، جبکہ پنچایت میں ماموں نے بغیر کاغذی کارروائی کے لڑکی کو واپس کر دیا تھا، اور لڑکی والے عدالت میں مان ہی نہیں رہے تھے کہ لڑکی ان کے پاس موجود ہے، جبکہ لڑکی ان کے پاس ہی تھی۔ میں نے دوبارہ چیف جسٹس کی عدالت میں رٹ دائر کی کہ میری بیوی مجھ سے 5 آدمی چھین کے لے گئے ہیں اور ان کو قتل کر دیا ہے۔ تب چیف جسٹس نے متعلقہ ڈسٹرکٹ آفیسر کو حکم دیا کہ 12 دن میں لڑکی ہر حال میں پیش ہونی چاہیے، زندہ یا مردہ، اگر نہیں تو پھر خود پیش ہو جائیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر نے پورے ضلع کی پولیس لڑکی والوں کے پیچھے لگا دی۔ ڈی پی او کو بہت سفارشیں ہوئیں، ایم پی اے، ایم این اے،
شہر فرید کے نواب کرم خان نے بھی زور لگا دیا کہ لڑکی پیش نہیں ہو، لیکن ڈسٹرکٹ آفیسر ڈٹ گیا۔ اس نے کہا، بھائی میری نوکری کا مسئلہ ہے، چیف جسٹس پنجاب کا آرڈر ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لڑکی تو پیش کرنی پڑے گی۔ آخر 12 دن کے بعد لڑکی لاہور ہائی کورٹ پیش ہو چکی تھی۔ لڑکی کے ساتھ لڑکی کا ابو، بھائی، چچا، کزن 10-12 آدمی تھے، جبکہ میرے ساتھ میرا کوئی بھی اپنا نہیں تھا، بس دیپال پور کے کچھ دوست ساتھ تھے، وہ بھی ہائی کورٹ سے باہر، یعنی کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، کیونکہ ہائی کورٹ کے احاطے میں بندہ ہتھیار بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ سونی کو سب آدمیوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور ساتھ سونی کی ایک چچا کی بیٹی بھی تھی۔ سونی کی چچا کی بیٹی بالکل سونی جیسی تھی، قد و قامت، گوری چٹی، یعنی وہ لوگ مجھے دھوکہ دینا چاہتے تھے، میں وہم میں پڑ کے بھاگ جاؤں گا، لیکن میں نے دیکھ لیا تھا سونی کو نیچے بٹھا کے آگے اس کے 5-7 آدمی کھڑے ہیں، یعنی میری نظروں سے سونی کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ 9:30 بجے میرے نام کی آواز لگی اور میں عدالت میں داخل ہو گیا۔ میرے پیچھے سونی اور اس کی چچا کی بیٹی بھی داخل ہوئی۔ عدالت لگ چکی تھی، کیس سنا جانے لگا تھا۔